السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کورس میں جو مشق ہیں یا جو تمرین ہے ان کو ہم کیسے حل کریں گے، ان کا کیا طریقہ کار ہے، ان کو حل کرنے کے لیے ہمیں کیا چیزیں درکار ہونی چاہیے۔ چونکہ ہم فیس ٹو فیس تو سیکھ نہیں رہے ہیں، آن لائن سارا کچھ ہے اور یہ ساری چیزیں ریکارڈڈ ہیں، تو ہم کیسے ان کو حل کریں گے اور کیا سچ میں ہمیں ان سے فائدہ ہوگا، تو ہم اس بارے میں تفصیل سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ اس کورس میں موجود جتنی بھی تمرینیں ہیں یا جو بھی مشق آپ کو دیے جائیں گے وہ آپ کو 3 جگہوں سے مل سکتی ہے۔ تو پہلی جگہ جہاں آپ کو تمرین ملے گی وہ ہے میری کتاب گولڈن انگلش، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ کو خریدنا ہوگا، چونکہ ایک کتاب ہے تو اس کو آپ کو خریدنا ہوگا، ٹھیک۔ تو آپ جب اس کتاب کو خریدیں گے تو ساری چیزیں وہاں پر آپ کو لکھی ہوئی ملیں گی، آپ بآسانی وہاں سے ساری چیزیں لے لیں گے۔ اگر آپ ہماری کتاب نہیں خریدنا چاہتے ہیں، آپ آن لائن ہی پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ ہماری ویب سائٹ www.lingosero.com پر جائیں، وہاں پر ایک انگلش کا پارٹ دکھے گا، وہاں پہ آپ اپنے آپ کو رجسٹر کریں اور پھر آپ وہاں سے تمرین لے سکتے ہیں۔ یہ جو دونوں چیزیں ہیں، کتاب خریدنے والا آپشن اور اسی طرح سے ویب سائٹ پر رجسٹر کرنے والا آپشن، یہ پیڈ ہے، اس میں آپ کو پیسے لگیں گے۔ لیکن اگر آپ پیسے نہیں خرچ کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی مجبوری ہوتی ہے، ان کو دقت ہوتی ہے، تو ہم نے آپشن رکھا ہے کہ آپ اس ہوم ورک کو ہماری اس ویڈیو سے بھی اتار سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو بھی ہم کلاسیں کریں گے اس میں ہم آپ کو سارے ہوم ورک دکھائیں گے، آپ وہاں سے اس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں، اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں یا لکھ سکتے ہیں، جو بھی آسان طریقہ آپ کے پاس ہے اس طریقے کو آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ لیکن بہتر ہوگا کہ آپ میری جو کتاب ہے اس کو خرید لیں، اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور اس کی قیمت بہت زیادہ نہیں ہے، بہت ہی کم قیمت میں آپ اس کو خرید سکتے ہیں۔ تو آپ یا تو میری کتاب کے ذریعے تمرین کو پا سکتے ہیں یا ہماری ویب سائٹ پہ جا کر کے، یا آپ اسی یوٹیوب کے ذریعے سارے ہوم ورکس پا سکتے ہیں۔ جیسے بھی آپ کو سہولت ہو، آپ اپنی سہولت کے اعتبار سے ہوم ورک اتاریں گے۔ تو سب سے پہلا کام ہوگا آپ کا ہوم ورک اتارنا، ہوم ورک پانا۔ دوسرا کام آپ کا ہوگا اس کو آپ خود سے حل کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ پہلے ویڈیوز دیکھیں گے، لیسن دیکھیں گے، ان کو سمجھیں گے، اس کے بعد ہوم ورک پر آئیں گے اور سارے ہوم ورک کو آپ خود سے حل کریں گے اپنی سمجھ کے حساب سے۔ اس کے بعد آپ اس کو میرے ساتھ دہرائیں گے، یعنی اس کو میچ کریں گے۔ تو جب ہم اگلا سبق شروع کریں گے، مان لیجیے کہ آج آپ نے پہلا سبق پڑھ لیا اور اس میں جو ہوم ورکس تھے اس کو ہم اگلے لیسن میں حل کریں گے۔ تو مثال کے طور پر اب ہم دوسرا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے سبق میں دیے گئے ہوم ورکس کو ہم حل کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اپنے سارے ہوم ورک کو حل کریں گے۔ اب ہماری جو روزانہ کی تمرین ہوگی یا ہمارا جو مشق ہوگا یا ہماری جو ایکسرسائز ہوگی وہ کن باتوں پہ مشتمل ہوگی، یعنی ایکسرسائز میں کیا کیا چیزیں ہمیں دی جائیں گی۔ تو جو پہلی چیز ہوگی وہ ہوگی الفاظ و معانی، ٹھیک ہے۔ آپ کو الفاظ و معانی دیے جائیں گے روزانہ تاکہ آپ ان کو یاد کر سکیں، اور الفاظ و معانی میں آپ کو ہی الفاظ و معانی دیے جائیں گے جن کی ہمیں روزمرہ کی زندگی میں ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے الفاظ و معانی لیں گے۔ اب الفاظ و معانی میں نام بھی شامل ہوں گے اور افعال بھی۔ نام کا مطلب یہ چیزوں کے نام، جیسے مثال کے طور پر دنوں کے نام، مہینوں کے نام، ٹھیک۔ اور افعال میں ہوں گے جیسے آنا، جانا، سونا، بیٹھنا، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو الفاظ و معانی میں دیے جائیں گے ہوم ورک کے طور پر۔ دوسری چیز ہوگی روزانہ استعمال ہونے والے جملے، ٹھیک ہے۔ روزانہ استعمال ہونے والے جملے بھی آپ کو دیے جائیں گے، 2، 3، 4، جتنی بھی سہولت ہوگی آپ کی سمجھ کے اعتبار سے۔ تیسرا جو پارٹ ہوگا ہمارا وہ جملے بنانا، ٹھیک ہے۔ جملے بنانا، چونکہ ہم آپ کو اصول و ضوابط بتائیں گے، قواعد پڑھائیں گے، گرامر پڑھائیں گے، تو اس میں جو جملے بنانے کے طریقے ہوں گے ان کو ہم اس حصے میں کریں گے۔ اور جو ہمارا آخری پارٹ ہوگا وہ ہوگا انگلش زبان پڑھنے کی مشق،
ٹھیک ہے، تو ہماری جو روزانہ کی تمرین ہوگی یا ہماری جو ایکسرسائز ہوگی وہ انہی 4 چیزوں کے ارد گرد گھومے گی. ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہو جائے، جملہ بنانا بعد میں آ جائے، لیکن یہی 4 چیزیں جو ہے ہمارے اس پورے مشق میں ہوں گی. اب ہم بات کر رہے ہیں الفاظ و معانی یا روزانہ استعمال ہونے والے جملے. ان کو ہم کیسے امپروو کریں گے، ان کو ہم کیسے اچھا کریں گے، ان کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ تو جیسا کہ میں بتایا کہ آپ کتاب کے ذریعے یا ویب سائٹ کے ذریعے یا اسی یوٹیوب کے چینل کے ذریعے سارے ہوم ورک لے سکتے ہیں. تو جب آپ الفاظ معانی مان لیجیے کہ پہلے سبق میں ہم نے آپ کو الفاظ و معنی دیے، ٹھیک ہے، اب آپ اس کو یاد کر کے آئیں گے، ان الفاظ کو آپ یاد کر کے آئیں گے. پھر ہوم ورک کرتے وقت ہم اسکرین پر آپ کو وہ سارے الفاظ دکھائیں گے جن کو آپ کو دے دیا گیا ہے پہلے سبق میں. ٹھیک ہے، اب میں ایک ایک ورڈ پڑھوں گا اور آپ کو 3 سیکنڈ کا وقت دوں گا سوچنے کے لیے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر میں نے سنڈے کہا، اب 3 سیکنڈ تک میں رک جاؤں گا، اس کے بعد میں آپ کو جواب دکھاؤں گا. ٹھیک ہے، تو مثال کے طور پر اسکرین پر آپ کو دکھ رہی کہ اس میں دنوں کے نام ہیں. اب میں کہوں گا سنڈے، اب میں 3 سیکنڈ رک جاؤں گا اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا اتوار. پھر کہوں گا ٹیوزڈے، پھر میں رک جاؤں گا اور کہوں گا منگل. تو اسی طرح سے سیٹرڈے کی باری آئے گی، اسی طرح سے منڈے کی باری آئے گی، اسی طرح سے فرائیڈے کی باری آئے گی، اسی طرح سے وینسڈے کی باری آئے گی، اسی طرح سے تھرسڈے کی باری آئے گی. تو اس طرح سے جو بھی ہم آپ کو الفاظ معنی دیں گے اسی طرح سے ہم اس کو حل کریں گے. تو اس سے کیا ہوگا، انشاءاللہ آپ کا اعادہ ہو جائے گا، گویا کہ آپ مجھے سنا رہے ہیں. یہ ایک چیز ہوگی. اس کو ہم ایک اور طریقے سے کریں گے، وہ طریقہ ہوگا اردو سے انگلش. ابھی تک ہم نے کیا کیا تھا، انگلش سے اردو، لیکن اب ہم کیا کریں گے، ہم کریں گے اردو سے انگلش. ٹھیک ہے، اور اس کا بھی وہی طریقہ ہوگا جو ہم نے ابھی کیا. اتوار کہوں گا، تھوڑی دیر رک جاؤں گا، اس کے بعد آپ کو جواب دکھے گا. منگل کہوں گا، رک جاؤں گا، اس کے بعد جواب دکھے گا. تو اس طرح سے ہمارا جو ہے یہ ہوم ورک الفاظ و معانی والا ہوگا. اب یہاں پر ہو سکتا ہے کہ چونکہ یہ 7 ہی الفاظ ہیں، ہو سکتا ہے میں کبھی آپ کو 15 دے دوں. تو میں ایسا کروں گا کہ 10 الفاظ کو ہم انگلش سے اردو میچ کریں گے اور 5 کو اردو سے انگلش کریں گے، جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. جو بھی طریقہ ہوگا ہم اپنے حساب سے کریں گے، لیکن آپ کو یاد کر کے آنا ہوگا اور اس کو میرے ساتھ یہاں پہ کرنا ہوگا. اب ہم بات کر رہے ہیں روزانہ جو جملے ہم آپ کو دیں گے اس کو ہم کیسے حل کریں گے. تو آپ کو جو بھی جملے دیے جائیں گے، آپ سے سوال کیا جائے گا مثال کے طور پر انگلش میں شکریہ کیسے کہیں گے. تو شکریہ کہنے کے جتنے بھی طریقے ہوں گے آپ کو سبق میں یا ہوم ورک میں دے دیے جائیں گے. اب آپ کو یاد کرنا ہوگا ان سارے الفاظ کو، ان سارے جملوں کو. اب اس کے بعد جب آپ ہوم ورک کرنے آئیں گے تب وہاں پر آپ کو ہم سوال کی شکل میں دیں گے کہ انگلش میں شکریہ کیسے کہیں گے. اب آپ کو مان لیجیے ہم نے 5 جملے لکھائے تھے، اب آپ کو یاد کر کے آنا. اب آپ ہمارے ساتھ ان کو میچ کریں گے. تو ہم کہیں گے، ہم تھینکس کہتے ہیں، تھینک یو کہتے ہیں، تھینک یو سو مچ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، روزانہ کے جملے سے متعلق جو بھی ہماری ایکسرسائز ہوگی اس کو ہم اس طریقے سے کریں گے. اب ہو سکتا ہے اس کا میں الٹا بھی کر دوں. مثال کے طور پر میں کہہ دوں کہ ڈیڈ یو انڈرسٹینڈ دا لیسن کو اردو میں کیسے کہیں گے. اگر کوئی آدمی بول رہا ہے ڈیڈ یو انڈرسٹینڈ دا لیسن، تو اس سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں اردو میں، تو آپ کو بتانا ہوگا. جو بھی آپ سمجھ رہے ہیں آپ کو بتایا جائے گا، آپ کو لکھایا جائے گا. تو پھر ہم اس کو شو کریں گے 3 سیکنڈ بعد، تاکہ آپ کو مہلت دے دی جائے سوچنے کی اور جواب دینے کی. تو آپ کہیں گے سبق سمجھ میں آ گیا، اور پھر آپ نے جو کہا اور جو اسکرین پر جو دکھ رہا ہے جواب، اس کو آپ میچ کریں گے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا، آئیڈیا ہوگا کہ آپ غلط تھے یا صحیح تھے. اب ہم بات کریں جملے بنانے کی تمرین. اب جملے بنانے کی تمرین سے مراد یہاں پر گرامر. ہو سکتا ہے گرامر میں ہم کوئی ایسی بات کریں جس میں جملے بنانے کا طریقہ نہ ہو، تو ہم وہاں پہ تھوڑا سا چینج کر دیں گے. تو یہاں پہ جملے بنانے کا طریقے سے مطلب آپ گرامر سمجھ لیجئے. ٹھیک ہے، گرامر جو ہم پڑھائیں گے اس کی ایکسرسائز ہوگی. تو یہاں پر ہم آپ کو مثال کے طور پر لے لیتے ہیں جملے. ہم نے آپ کو پریزنٹ انڈیفینٹ پڑھایا. اب ہم آپ کے سامنے جو بھی
تمرین دیں گے اس کو ہم یہاں پہ ایک ایک جملہ کر کے لائیں گے. مثال کے طور پر پہلے سبق میں آپ کو ہم نے ایک جملہ دیا تھا ہی گوز ٹو دا مارکیٹ. ہی گوز ٹو دا مارکیٹ یہ ہم نے آپ کو پہلے سبق میں دیا تھا اور اس طرح کے 10 جملے تھے. اب ایک ایک جملے کو ہم آپ کے سامنے لائیں گے. ہی گوز ٹو دا مارکیٹ. اب آپ یہ جملے دیکھیں گے اور پھر ضروری ہے آپ کے لیے کہ کاپی میں آپ لکھ کے لائیں. جیسے ایک بار میں پھر سے کہنا چاہوں گا کہ جو بھی ہوم ورک دیا جائے گا جملے بنانے وغیرہ کا اس کو آپ کاپی میں لکھ کے لائیں گے. ٹھیک ہے. اب مان لیجیے جیسا کہ میں نے آپ کو یہ جملہ دیا تھا ہی گوز ٹو دا مارکیٹ. اب میں آپ کو جواب دکھاؤں گا وہ بازار جاتا ہے. اب آپ اپنے بنائے ہوئے جملے کو اور اس جملے سے میچ کریں گے. ٹھیک ہے. اب پھر وہاں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا غلط تھا یا صحیح. اور یہاں پر میں صرف آپ کو جواب نہیں دکھاؤں گا بلکہ یہاں پہ میں وضاحت بھی کروں گا حتی الامکان. یہاں پر ہم نے گوز کیوں استعمال کیا, گو کیوں نہیں استعمال کیا. تو جو بھی قاعدہ ہم آپ کو پڑھائیں گے, جو بھی گرامر ہم آپ کو پڑھائیں گے ان کا ہم تھوڑا سا یہاں پہ اعادہ بھی کر لیں گے تاکہ وہ ساری چیزیں یا ساری باتیں آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائیں. تو جملے بنانے سے متعلق جو تمرین ہوگی اس کا یہ طریقہ ہوگا. ہم اس کو الٹ بھی سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہم آپ کو اردو جملے بھی دیں گے جیسا کہ میں نے بتایا کہ انگلش سے اردو بنانے کے بھی جملے دیے جائیں گے اور اردو سے انگلش بنانے کے بھی جملے دیے جائیں گے. تو مثال کے طور پر ہم نے آپ کو 5 جملے دیے تھے اردو سے انگلش بنانے کے لیے. اب آپ ان 5 جملوں کو کاپی میں بنا کر لائیں گے اور پھر میں ایک ایک جملے کو یہاں پر شو کروں گا اور اس کا میں جواب دوں گا. تو مثال کے طور پر میں نے آپ کو لیسن نمبر 1 میں کوئی تمرین دی تھی اور اس میں 5 جملے تھے اردو سے انگلش بنانے کی, جس میں سے پہلا جملہ تھا کیا عائشہ نے کھانا کھا لیا. اب آپ لکھ کر لائیں گے اور پھر میں آپ کو شو کروں گا رزلٹ ڈیڈ عائشہ ایٹ دا فوڈ. اور پھر آپ میچ کریں گے اور اندازہ لگائیں گے کہ کیا آپ صحیح تھے یا غلط تھے, کتنا صحیح تھے کتنے غلط تھے. اب یہاں پہ میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ یہاں پہ ڈیڈ پہلے کیوں آیا, یہاں پہ ایٹ کیوں آیا, ایٹ کیوں نہیں آیا, یہاں پہ فوڈ بعد میں کیوں آیا. یہ ساری چیزیں ہم آپ کو ایکسپلین کریں گے, بتائیں گے تاکہ جو کچھ آپ نے قاعدہ پڑھ رکھا تھا وہ سارے اصول ضوابط, وہ سارے قاعدے آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائیں اور ان کا اعادہ ہو جائے. یہ ساری باتیں تھیں الفاظ و معنی یاد کرنے سے متعلق. تو الفاظ و معنی آپ کو یاد کرنے ہوں گے. اور دوسری جو بات تھی وہ تھی روزانہ استعمال ہونے والے جملے, ان کو بھی آپ کو یاد کرنا ہوگا. تیسری جو بات ہم نے کی وہ جملے بنانے کی جو مشق ہے اس کے بارے میں ہم نے بات کی اور میں نے بتایا کہ آپ کو اس کو کاپی میں لکھ کر لانا ہوگا تاکہ آپ میچ کر سکیں. ہمارا جو چوتھا حصہ ہوگا وہ مشتمل ہوگا پڑھنے کی مشق پر. پڑھنے کی مشق. تو اس میں ہم کیا کریں گے, اس میں ہم آپ کو کچھ پیراگراف دیں گے, چھوٹے بڑے جتنے بھی ہوں گے آپ کے حساب سے. مثال کے طور پر سبق نمبر 1 میں نے آپ کو 2 پیراگراف دے دیے. ٹھیک ہے. پڑھنے کے لیے, پڑھنے کی مشق کے لیے. اب کیا کریں گے آپ ان کو پڑھ کر آئیں گے. آپ کیا کریں گے, ان کو پڑھ کر آئیں گے. یاد رکھیں کہ کوئی بھی تمرین آپ نہیں چھوڑیں گے تاکہ آپ اس کورس کو اچھے سے مکمل طور پر پڑھ سکیں. ٹھیک ہے. تو پڑھنے کی جو مشق ہوگی اس کو آپ خود سے پڑھ کر آئیں گے. ٹھیک ہے. اب آپ خود سے پڑھ کر آئیں گے اور پھر میں آپ کے سامنے یہ اسکرین شو کروں گا اس ویڈیو کے اندر اور میں آپ کو پڑھ کر بتاؤں گا کہ اس کو کیسے پڑھیں گے. اور میں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ لوگ غلطی کرتے ہیں اس کو پڑھنے میں, اس کا صحیح تلفظ یہ ہوگا. تو ہم روزانہ جو غلطیاں کرتے ہیں تلفظ کی ادائیگی میں, ورڈ کو غلط طریقے سے جو پڑھتے ہیں ان کو ہم ایکسپلین بھی کریں گے, بتائیں گے کہ ہاں یہ غلط ہے اور صحیح یہ ہے. مثال کے طور پر اگر میں پہلے جملے کے بارے میں بات کروں, مائی نیم از حبیب. ٹھیک ہے. یہ پہلا جملہ ہے. اب کچھ لوگ اس کو مائی پڑھتے ہیں, مائی نیم از حبیب. تو مثال کے طور پر آپ یہی پڑھ کر آئے, مائی نیم از حبیب. حالانکہ اس پڑھتے ہیں لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو جب میں پڑھوں گا تو اس کو پڑھوں گا میں مائی نیم از حبیب, مائی نیم از حبیب. اور میں بتاؤں گا کہ کچھ لوگ اس کو مائی پڑھتے ہیں, مائی کھینچ کے, جو کہ غلط ہے. اس کو کچھ لوگ ایج پڑھتے ہیں جو کہ غلط ہے, اس کو ایز پڑھیں گے. اور ہم اس کو پڑھیں گے مائی نیم از حبیب,
تو اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہاں میں بھی اس کو مائی پڑھ رہا تھا، اس کو ایج پڑھ رہا تھا، اور صحیح پروننسیشن ہوگا مائی نیم از حبیب۔ پھر میں دوسرے جملے کو پڑھوں گا آئی ایم فرام سدھارتھ نگر، یو پی انڈیا، ٹھیک ہے۔ اب میں بتاؤں گا کہ کچھ لوگ اس کو آئی ایم پڑھتے ہیں، حالانکہ صحیح ہوگا آئی ایم۔ کچھ لوگ اس کو فرام پڑھتے ہیں، فرام، یہ غلط ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں فرام۔ اس کو کچھ لوگ سدھارتھا پڑھتے ہیں، جبکہ صحیح ہوگا سدھارتھ نگر، ٹھیک۔ تو مان لیجیے آپ بھی یہی پڑھ کر آئے تھے آئی ایم فرام سدھارتھا نگر، لیکن میں جب پڑھوں گا تو کیا پڑھوں گا آئی ایم فرام سدھارتھ نگر۔ تو اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہاں آپ اس کو آئی، اس کو ایم، اس کو فرام پڑھ رہے تھے۔ تو اس طرح سے آپ کی جو غلطی ہے وہ انشاءاللہ صحیح ہو جائے گی، اور آپ اس کو کیسے پڑھیں گے آئی ایم فرام سدھارتھ نگر، یو پی انڈیا۔ تو اس طرح سے ہم آپ کو پہلے ساری چیزیں ایک ایک کر کے بتائیں گے، ایک ایک جملے بتائیں گے، پڑھ کر بتائیں گے، اور پھر اخیر میں ایک بار میں بلا کسی تفصیل کے، بلا کسی شرح کے اس کو ہم پورا پڑھیں گے آپ کے سامنے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہمیں کس طرح پڑھنا چاہیے۔ اچھا، پڑھنے کی مشق کے بارے میں آپ کو جو ہے 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ پڑھنے کی مشق کے بارے میں آپ کو 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ جب بھی اس تمرین کو حل کریں گے، یعنی پڑھنے کی مشق کریں گے، تو آپ اس کو زور زور سے پڑھیں گے، بلند آواز سے پڑھیں گے، یعنی زبان کو حرکت دیتے ہوئے پڑھیں گے۔ ایک چیز یاد رکھیں، ایک چیز ہوتی ہے مطالعہ۔ مطالعے میں انسان کیا کرتا ہے، سامنے کتاب کھول کے رکھ دیتا ہے اور اپنی نظریں اس پہ گڑا دیتا ہے، اور پھر اپنی نظروں سے اور دماغ سے ان کو پڑھتا ہے، زبان کو حرکت نہیں دیتا ہے۔ تو یہ چیز مطالعہ ہو گئی۔ مطالعے کا اپنا الگ مقصد ہے۔ مطالعے کا مقصد ہوتا ہے جانکاری لینا، انفارمیشن جو اس کو لینا، لیکن آپ ریڈنگ کی مشق کر رہے ہیں، ریڈنگ یہ الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جب ریڈنگ کی مشق کریں گے تو آپ زبان سے، جیسے میں بول رہا ہوں، آپ زبان سے اس کو پڑھیں گے، زور زور سے پڑھیں گے تاکہ یہ آپ کی زبان ٹوٹے۔ اب آپ اتنے زور سے بھی نہ پڑھ دیں کہ پڑوسی پریشان ہو جائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو زبان کی حرکت کے ذریعے پڑھیں گے، بول کے آپ پڑھیں گے، تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ ورنہ اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں، مطالعے کے انداز میں پڑھتے ہیں، تو اس سے آپ کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ پہلی بات ہے پڑھنے کی مشق کے بارے میں۔ دوسری بات جس چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اس مشق کو حل کریں گے، پڑھنے کی مشق کریں گے، تو آپ کی جو اپنی قدرتی آواز ہے اس کو آپ فالو کریں گے۔ آپ کسی برٹش کے، امریکن کو نہیں فالو کریں گے، ان کی کاپی کرنے کی کوشش نہ کریں آپ، بلکہ آپ کی جو اپنی قدرتی آواز ہے اسی آواز میں آپ پڑھنے کی مشق کریں۔ دیکھیں، امریکیوں کا اپنا الگ لہجہ ہے اور برٹش کا اپنا الگ لہجہ ہے۔ اگر ہم ان کو کاپی کرنے لگ جائیں گے تو ایک چیز ہوتی ہے فطری، ایک چیز ہوتی ہے غیر فطری، تو جو ہے بہت بڑا خلا پایا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر میں کہوں امریکن والے کھاڑ پڑھتے ہیں، برطانیہ والے کھا پڑھتے ہیں، تو ان کا اپنا انداز اس ماحول میں رہتے ہیں، اس لیے اس کو کھا یا آر جو بھی پڑھنا ہو پڑھتے ہیں، اور ان کی زبان سے وہ چیز اچھی لگتی ہے۔ لیکن اگر ہم کاپی کرنے لگ جائیں تو ہم ان کی طرح نہیں کر پائیں گے، بلکہ لگے گا کہ ہاں یہ زبردستی کا جو ہے نکال رہا ہے۔ تو ہماری جو اپنی فطری آواز ہے، ہم اسی آواز میں ان سارے الفاظ کو پڑھیں گے، پروناؤنس کریں گے۔ اور انڈیا والوں کا اپنا الگ لہجہ ہے، ٹھیک ہے، ہر کوئی اس چیز کو مانتا ہے، ہر ملک کا اپنا لہجہ ہے۔ اسی طرح سے انڈیا والوں کا، پاکستان والوں کا، بنگلہ دیش والوں کا، سب کا اپنا لہجہ ہے۔ آپ کو اپنے لہجے کے انداز میں ہی پڑھنے کی مشق کرنی ہے۔ ہاں البتہ آپ ایسا نہ کریں کہ اس کو غلط کریں۔ مثال کے طور پر اگر کہیں پر بٹ لکھا ہوا تو آپ اس کو بٹ پڑھیں، پٹ لکھا ہوا آپ اس کو پٹ پڑھیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں کرنا ہے آپ کو۔ اب ہو سکتا ہے اس کو امریکن والے پھٹ پڑھتے ہوں اور برٹش والے پھٹ پڑھتے ہوں، جو بھی ان کا اپنا نیچر ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو بھی پٹ ہی پڑھنا ہے۔ اب آپ وہاں پہ فٹ اور یہ سب مت کرنے لگ جائیں بہت زیادہ، اس سے جو ہوگا لوگ، ہو سکتا ہے آپ کا مذاق بن جائے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو خیال رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی آپ پڑھنے کی مشق کریں گے، آپ کی جو اپنی قدرتی آواز ہے اسی آواز میں آپ پڑھیں گے، کسی کی آپ کاپی نہیں کریں گے۔ البتہ آپ اس کو غلط طریقے سے نہ پڑھیں۔ تیسری بات جس چیز کا آپ کو خیال رکھنا وہ یہ ہے کہ
انگلش اسپیکنگ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، پہلے کو ہم امریکن کہتے ہیں، دوسرے کو ہم برطانوی جسے برٹش کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، بہت زیادہ فرق تو نہیں ہوتا ہے، تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ تو امریکن انگلش اور برٹش انگلش میں اسپیکنگ میں بھی فرق ہوتا ہے دونوں میں، اور رائٹنگ یعنی لکھنے میں بھی۔ امریکن انگلش یہ بولنے میں بھی آسان ہوتی ہے اور لکھنے میں بھی آسان ہوتی ہے۔ اس کے بالمقابل جو برٹش انگلش یا برطانوی انگلش ہوتی ہے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے بولنے میں بھی اور لکھنے میں بھی۔ مثال کے طور پر ایک ورڈ ہے ایڈورٹیزمنٹ، اس کو آپ ایڈورٹائزمنٹ بھی پڑھیں گے اور ایڈورٹیزمنٹ بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ امریکہ والے جو پڑھتے ہیں یا جو ان کا پروننسیشن ہوتا ہے وہ بالکل اسپیلنگ کے حساب سے ہوتا ہے، اسپیلنگ کے جو رول ہوتے ہیں ان کے حساب سے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امریکن والے اس کو پڑھیں گے ایڈورٹائزمنٹ، ایڈورٹائز، یہاں پہ ٹائز کا وہ ساؤنڈ نکالیں گے۔ لیکن جب برطانوی اس کو پڑھے گا یا بولے گا تو بولے گا ایڈورٹیزمنٹ۔ تو جو امریکن اسپوکن ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا اسپیلنگ ہوتی ہے ان کی انگریزی، ٹھیک ہے، تو اس کو ایڈورٹائزمنٹ پڑھتے ہیں۔ اب برٹش والے یعنی برطانوی اس کو ایڈورٹیزمنٹ پڑھتے ہیں، جو کہ قانون یا جو قاعدہ ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں اس کے تھوڑا سا ہٹ کر گئے، لیکن تھوڑا سا فرق پایا گیا، بالکل انہوں نے چینج نہیں کیا ہے۔ تو انڈیا والے جو کیا کرتے ہیں، انڈیا والوں جو فالو کرتے ہیں وہ برطانوی انگلش فالو کرتے ہیں یعنی برٹش انگلش، ٹھیک ہے۔ انڈیا والوں کا جو سسٹم ہے انگلش کا وہ برٹش انگلش ہے، تو اس لیے آپ اس کو ایڈورٹیزمنٹ پڑھیں گے نہ کہ ایڈورٹائزمنٹ پڑھیں گے۔ ہاں اگر کوئی بول دیتا ہے تو اس کو آپ غلط نہیں کہیں گے۔ تو بولنے یا پڑھنے سے متعلق یا لکھنے سے متعلق جو ہماری مشق ہوگی وہ برطانوی ہوگی۔ یہ رہی باتیں اسپوکن کی۔ اگر ہم بات کریں ریٹن کی یا لکھنے کی تو اس معاملے میں بھی امریکن انگلش قدرے آسان ہے۔ امریکن انگلش کیا ہوتی ہے، جو ہم ساؤنڈ نکالتے ہیں اسی کے اعتبار سے ہی اسپیلنگ ہوتی ہے ان کی۔ تو اگر کوئی امریکن ہوگا تو اس کلر کو اس طرح لکھے گا COLOR، اور ہمیں ساؤنڈ میں کلر ہی آ رہا ہے۔ لیکن جب برٹش انگلش لکھیں گے ہم تو اس میں U کے ساتھ لکھیں کلر، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ امریکہ والے جو فالو کرتے ہیں جو نطق جو آواز آتی ہے وہی وہ لیٹر لکھتے ہیں، جبکہ برٹش والے تھوڑا سا الگ لکھتے ہیں، مکمل طور پر الگ تو نہیں لیکن قدرے ان کی انگلش الگ ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ کیا فالو کریں گے، ہم لوگ اس انگلش کو فالو کریں گے کیونکہ برطانوی انگلش پر ہی ہماری انگریزی منحصر ہے، لہٰذا جب بھی ہم پڑھیں گے لکھیں گے تو ہم برطانوی انگلش کی اتباع کریں گے نہ کہ امریکن انگلش کی۔ تو یہ ساری باتیں ہیں آپ کی ایکسرسائز سے متعلق جس کو ہم روزانہ کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ایکسرسائز کیسے کریں گے ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اس کورس سے آپ کو فائدہ ہوگا، اور دروس میں جو بھی تمرین دیے جائیں گے ان سے آپ کو کبھی بھی کوئی دقت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارے لیے اس کام کو آسان بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔